کیا ملک میں 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ ہم سب کو مل کے ایک سیاسی کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے چاہے آئین کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہو, چاہے کوئی قانون بدلنے کی ضرورت ہو. 18ویں بھی تو ترمیم تھی نا. اگر پروویژن آف چینج کانسٹیٹیوشن سے نکال دی جائے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے سارا کا سارا 100% ہی اگر ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے تو کیسے چلے گی وفاقی حکومت؟ سر, نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے. جس شکل میں ہم کام کر رہے ہیں اس شکل کے اندر کام نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے تو نئے انتظامی یونٹس یا مضبوط مزید افیکٹو انتظامی یونٹس کی طرف جانا ہوگا. آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا سکتے ہیں, آپ پروونسز بھی بنا سکتے ہیں, مگر جو صورتحال اس وقت ہے یہ مینجمنٹ کے نقطۂ نظر سے مؤثر نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کلائمیٹ چینج ہے. پاکستان اس وقت کتنے بڑے خطرے کا سامنا کر رہا ہے؟ جتنا بھی خطرہ عوام تک پہنچائیں اس سے تھوڑا زیادہ ہے. کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پہلے 5 جو سب سے زیادہ ولنریبل ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے. کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں نمبر 1 ہے. بربادی کے اندر 3 چیزوں کا اور بھی تھا بہت بڑا. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے ریزورٹ اور ہوٹل بنا رکھے ہیں. چند طاقتور لوگ, یہ حکومتوں سے بھی زیادہ طاقتور. حکومتوں سے زیادہ طاقتور نہ ہو تو وہاں بنے یہ مکانات, وہاں بنے یہ ہوٹل, وہاں بنے یہ ریزورٹ. عمران خان نے بلین ٹری سونامی ایک منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا تھا. آپ اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چھوڑیں عمران خان صاحب. اچھا تو یہ کہ میں اس پہ تبصرہ نہ کروں. پروگرام یہ ویسے عمران خان صاحب نے نہیں شروع کیا تھا. اچھا, ہاں, یہ میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا گرین پاکستان کے نام سے. اس کو عمران خان نے ایک نیا نام دے کے شام کو آپ کے ٹی وی پروگرامز کے اوپر چلوا دیا, آپ نے مان لیا. عمران خان کا بلین ٹری سونامی منصوبہ بنیادی طور پہ وہ نمبرز کی حد تک قابل عمل تھا ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ایک دن ہیلی کاپٹر میں اڑا اور اوپر سے میں نے بیج پھینک دیا وہ ضرور درخت بن گئے ہوں گے تو مان لیتے. پاکستان میں آنے والے برسوں میں آپ کو کیا تصویر نظر آ رہی ہے؟ کیا لوگ قطار میں آپ کو بوتلیں لے کے برتن لے کے کھڑے ہوں گے, پانی لے رہے ہوں گے؟ پاکستان میں مسئلہ پینے کے پانی کا نہیں. The problem of water in Pakistan is food security. فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ کتنا بڑا ہے اور یہ کتنے برسوں بعد یہ آپ کو آتا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو آیا کھڑا نظر آ رہا ہے. رائز ان ٹیمپریچر جو ہے وہ سب سے زیادہ ناردرن ایریاز میں ہے, یعنی گلگت بلتستان میں ہے, آزاد جموں کشمیر میں ہے اور خیبر پختونخوا میں. ہماری اس وقت کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگلا مانسون 15 دن پہلے آئے گا, اس سے زیادہ انٹینس ہوگا. جو انفراسٹرکچر ہم نے ہٹانا ہے بنانے سے زیادہ, ہٹانا ہے بنانے سے زیادہ, وہ اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو تباہی آئے گی. السلام علیکم, دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ بڑے خطرات کا پیغام لا رہی ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. گلیشیئر صرف پگھل نہیں رہے بلکہ گلیشیئرز پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. ایسی بڑی اور خوفناک تباہی ہو رہی ہے جو پاکستانیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنتی جا رہی ہے. صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر پوری کی پوری بستی جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں یہ کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئر برسٹ. تو جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکی ہیں, پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو کتنا بڑا تھریٹ ہے. پاکستان میں خاص طور پہ جو پینے کا پانی, چاہے وہ گلیشیئرز کی صورت میں ختم ہو رہا ہو چاہے وہ زیر زمین ہو, تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکی ہیں. اور پاکستان کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر برائے کلائمیٹ چینج موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. سیاست پہ ہمیشہ آپ کو بات کرتے سنا. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کلائمیٹ چینج ہے. پاکستان اس وقت کتنے بڑے خطرے کا سامنا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں جی آپ جتنا بھی خطرہ عوام تک پہنچائیں اس سے تھوڑا زیادہ ہے. اور یہ اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیں جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں تو اس میں کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پہلے 5 جو سب سے زیادہ ولنریبل ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے. کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں نمبر 1 ہے. کوئی کہہ رہا ہے the 10 موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ کلائمیٹ کے حوالے سے.
بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان پورا ایک ویلی کی طرح بچھا ہوا ہے اپنی ہمالائن رینج کے سامنے. اس میں کئی رینجز ہیں. ہمالائن رینج میں عوامی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, رینج تو ہمارے پاس کئی مختلف رینجز ہیں, مگر ایک گلیشیئرز کا پہاڑ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں, وہ آپ نے لیکس کا ذکر کیا تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ گلیشیئرز کا سمندر ہے اس میں سمندر بھی ایک مقید, لیکن گلیشیئرز ہیں جس میں سے 7-8 ہزار تو بڑے گلیشیئرز ہیں جن کی پگھلنے کی رفتار بدل رہی ہے. پاکستان کے 7-8 ہزار گلیشیئرز جی تیزی پاکستان سے اب میں یہ پگھلنا جو شروع ہو گئے. یہ جو پولز ہیں جہاں پہ اصل میں گلیشیئرز ہیں جن کی تصاویر آپ کو نیشنل جیوگرافک میں ملتی ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ کچھ بہت زیادہ کام نہیں کیا تو اس میں سے آدھی سے زیادہ تصاویر تو پاکستان کی ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اب بین الاقوامی سطح پہ تھرڈ پول کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 7-8 ہزار تو بڑے گلیشیئرز ہیں, چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سے گلیشیئرز ہیں. کچھ لوگوں نے تو 13,000 بھی گنے, مگر چلیں 7-7.5 ہزار 8 ہزار گلیشیئرز تک کی بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کا راستہ دیکھیں تو وہ گلیشیئر چلتا ہے اور پورے پاکستان کی ویلی سے گزر کے جا کے سمندر میں گرتا ہے. اس وجہ سے اگر گلیشیئر دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ جائے اور گلیشیئر کا وہ ریٹ جس پہ وہ پگھلتا ہے, جس کے ذریعے ہمارے دریا بہتے ہیں, ندی نالے بہتے ہیں, ہمارے ہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے, اگر یہ سب بدل جائے اس نقطۂ نظر سے کہ جس وقت آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں پانی اس سے پہلے بہنا شروع ہو جائے, یا اس نقطۂ نظر سے بدل جائے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کاٹنے کی فصل تو اس وقت بارش اس سے کچھ دن پہلے اندھا دھند ہونی شروع ہو جائے, یا اس نقطۂ نظر سے کہ جب آپ جن چیزوں کو گلیشیئرز کہہ رہے ہیں ان کے اندر آپ مان لیں کہ ان کے منہ کے اوپر کچھ لیکس بنی ہوتی, پانی پگھلتا رہتا ہے, راستے میں پتھر وتھر ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک لیک سی بن جاتی, مگر ایک لیک چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو لیک ہوتی باہر گلیشیئر سے, ایک ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے بعض دفعہ گلیشیئرز کے اندر میلٹنگ ہو جاتی ہے, اور آپ یہ مان لیں کہ 10 میل کا کچھ گلیشیئر ہیں, کچھ 100 میل کے گلیشیئر ہیں. اگر یہ 2-4-5 میل کی ایک لیک ہو جو ایک دم پھٹ پڑے اور جب پھٹ کے نیچے آئے تو اس کے اندر یہ جتنا آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے, اس اسٹوڈیو جتنے بڑے بولڈرز یعنی پتھر جو ہیں وہ تنکوں کی طرح اڑتے آئیں اس پانی کے ساتھ, تو اس کے راستے میں کوئی بستی, کوئی سویلائزیشن, کوئی بند کھڑا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اور آپ نے اس کا یہ پچھلے حالیہ دور میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس طوفان کے سامنے جس کو گلوف کہتے ہیں, جو گلیشیئر کی لیک پھٹنے سے بنتا ہے اور ایک سمندر کی طرح نیچے آتا ہے اور ڈھلان سے آتا ہے, یعنی 20,000 فٹ سے پانی نیچے آ رہا ہے, 20,000 فٹ سے بستی تک پہنچنے میں اس کو 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں, اور اس 7 سے 8 منٹ کے اندر وہ آپ کے اسٹوڈیو جتنے بڑے پتھر, راکس, بولڈرز وہ تنکوں کی طرح اڑاتا چلا آتا ہے ان کو. اور یہ جو آپ کو مکان گرے ہوئے نظر آتے ہیں پانی سے نہیں گرتے, مجھے تو نہیں معلوم تھا, میں تو وہاں گیا تو میں نیچے 100-150 فٹ نیچے وہ تھا نالا, یعنی وہ نالا ہمارے یہ لاہور کے نالوں کی طرح, یہ کراچی کے نالوں والا نالا نہیں ہے, یہ وہ گلیشیئرز کا پانی بہتا ہے طوفانی رفتار سے, ان کو نالا کہتے ہیں. یعنی اس نالے سے میں نے بزرگ سے پوچھا کہ یار, وہ آنکھوں میں ان کے آپ دیدہ تھے, آنسو تھے ان کے, میں نے کہا یار بزرگ یہ ہم تیسری منزل پہ کھڑے ہیں, 100 فٹ اوپر ہیں, تو یہ تیسری منزل کیسے گر گئی آپ کی, اتنا کو بڑا سیلاب آیا؟ تو انہوں نے اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ پانی سے نہیں گرتے, وہ جو بولڈرز گرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں تنکوں کی طرح, اور پانی کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے زمین میں جو تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے, اس تھرتھراہٹ سے اس مکان کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ نیچے سے نکل جاتی ہے, اور جب نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے تو پھر مکان گر جاتا ہے. اس وجہ سے کچھ تو تباہی آتی ہے ان بولڈرز کے گرنے سے, کچھ تباہی آتی ہے مٹی کے نکل جانے سے, کیونکہ زمین تھر تھرا رہی ہوتی ہے. وہ قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے تقریباً اس طرح کا نقشہ ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ تو میں نے ایک نقشہ کھینچا, دوسرا نقشہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے بہت سنا ہوگا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. کلاؤڈ برسٹ
ذرا ہم تھوڑا سا لوزلی استعمال کر رہے ہیں. اچھا یعنی مانسون زیادہ ہو جانی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. صحیح. بارشیں زیادہ ہو جانی مانسون کے زیادہ سپیل ہو جانے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. ذرا بارش زیادہ تیزی سے ہو جانی یا زیادہ ہو جانی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. پھر یہ ہے کیا بنیاد؟ کلاؤڈ برسٹ یہ ہے صاحب، کسی حد تک آسان زبان میں اگر بولا جائے کہ سمندر سے آپ کو پتہ ہے سطح سمندر سے ہر وقت ویپرز اڑتے رہتے ہیں، ایسے ہی بادل بنتے ہیں. بادل نے اور کہاں سے بننا ہے؟ یہ بادل جب بنتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں اس طرف جہاں پہ ٹیمپریچر ڈفرینشیل ہو. ہمارے پورے ملک کے اندر ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ابھی بھی سبی میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. ابھی بھی بعض علاقے جو بلوچستان کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا ساؤتھ پنجاب کے ہیں، ملتان ہے، رحیم یار خان ہے، سبی، بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے. لیکن جو رائز ان ٹیمپریچر ہے، گرمی نہیں، رائز ان ٹیمپریچر جو ہے وہ سب سے زیادہ ناردرن ایریاز میں ہے، یعنی گلگت بلتستان میں ہے، آزاد جموں کشمیر میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے. یہ تو ہماری لائف لائن ہے. وہاں پہ ہی ٹیمپریچر وہاں بڑھنا شروع ہو گیا بہت زیادہ. یعنی ٹیمپریچر ابھی بھی سبی سے کم ہے، مگر جو رائز اگر سبی میں 1 ڈگری ہو رہی ہے تو ناردرن ایریاز میں 4 ڈگری ہو رہی ہے. اچھا. اس رائز آف ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ڈفرینشیل آتا ہے تو پانی کے جو قطرے جو جن کو آپ بادل کہتے ہیں یہ بھاگتے ہیں اس طرف جس طرف ٹیمپریچر ڈفرینشیل ہو. اب وہ کلاؤڈ جس کے ساتھ آپ نے یہ تمام کتابیں یہاں لگا رکھی ہیں، ان میں کئی رومانوی کتابیں بھی ہوں گی، تو ہر رومانوی کتاب میں بادل کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے پڑھی کوئی افسانہ یا کوئی کتاب جس میں ہلکے بوندا باندی یا بارش یا ہلکے بادل کا ذکر نہ ہو یا رنگ برنگے پھول یا قوس قزح کا ذکر نہ ہو؟ کبھی نہیں. یہ ہمارے رومانٹک آئیڈیاز ہیں. مگر وہ بادل اگر اس کے اندر جو پانی ہے اس کی مقدار 5 گنا ہو جائے تو پھر وہ بادل نہیں رہتا. یعنی بادل کی جو کیپیسٹی ہے پانی کی اپنے اندر رکھنے کی اور ہلکے ہلکے جھومتے جھامتے آپ کو خوشی دی، سب کو خوشی دی اور قوس قزح پیدا کرتے ہوئے چلتے چلے گئے، وہ جب بادل پھٹتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بادل میں سمو نہیں سکتا، تو پھر بارش نہیں ہوتی، بوندا باندی نہیں ہوتی، پھوار نہیں پڑتی، پھر ایک پورا آسمان پانی کا جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اکٹھا. اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ. یعنی ایک لوکلائزڈ علاقے میں، بادل تو لوکلائزڈ ہوتا ہے نا، تو ایک لوکلائزڈ علاقے کے اندر آپ یہ مان لیں کہ پورا آسمان پانی کا گر پڑا اسی علاقے میں، ایک چھوٹے سے علاقے میں. تو جب اتنا پانی یکلخت وہاں پہ گرتا ہے تو یہ اتنی ہی تباہی کرتا ہے جتنی وہ گلوف جو میں نے آپ کو لیکس کا ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ. آپ نے تو کہا کہ ابھی کچھ یہ شروع ہوا ہے، ابھی نہیں شروع ہوا. یہ آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ سال پہلے سندھ میں اسی طرح بادل پھٹے تھے، اور سندھ میں تباہی اس وجہ سے آئی کہ وہاں ڈھلان نہیں تھی. تو وہ جب پانی گرا یعنی پورا آسمان گر گیا پانی کا، تو اس کو جانے کو کوئی جگہ ہی نہیں تھی کیونکہ ڈھلان ہی نہیں تھی. تو اس کو کئی ہفتے کئی مہینے لگ گئے، وہ وہیں پہ ٹھہرا رہا سیلاب کی شکل میں، اور آہستہ آہستہ جس رفتار پہ وہ بہہ سکتا تھا اس پہ بہتا بہتا سمندر میں چلا گیا تو پانی ختم ہو گیا. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ناردرن ایریاز میں، اور جب وہاں پہ آسمان پورا گرا پانی کا ایک ہی جگہ پہ، تو وہاں ڈھلان تھی، اور ڈھلان بھی اس طرز کی تھی. تو وہ جب پانی آیا، ریلا آیا پانی کا، تو وہ اپنے ساتھ بولڈرز اور پتھر اور گاڑیاں. لیکن جو چیز کا افسوس ہے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو بہت دکھ ہے مجھے، میں بہت دکھ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بربادی کے اندر 3 چیزوں کا اور بھی تھا بہت بڑا ہاتھ. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے ریزورٹ اور ہوٹل بنا رکھے ہیں، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قدرتی حسن ہے جو ان کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس رشتہ داریاں ہیں، تو وہ بالکل پانی کے منہ کے اوپر جا کے ہوٹل بناتے ہیں اور ریزورٹ بناتے ہیں. جب وہ پانی آتا ہے اور اس ریزورٹ کو اڑاتا ہے تو وہ ریزورٹ ایک میزائل بن جاتا ہے. یعنی وہاں سے جو کانکریٹ گرتی ہے یا اوپر سے وہ لوہے کے بولڈرز جو گرتے ہیں جب وہ تباہی کرتے ہیں تو وہ ایک میزائل کی شکل میں نیچے بستی کی پہ ہمیں آتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ لوہے کے گارڈر ہوں یا لکڑی کے گارڈر ہوں یا کانکریٹ ہو، وہ جب ایک طوفان ایک میزائل کی شکل میں نیچے آئے گی تو اس بستی پہ کیا بیتے گی. تو چند طاقتور لوگ جو ہیں،
چند طاقتور لوگ. یہ حکومتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. حکومتوں سے زیادہ طاقتور نہ ہوں تو وہاں بنے یہ مکانات, وہاں بنے یہ ہوٹل, وہاں بنے یہ ریزورٹ. آپ جائیے نا گلگت بلتستان, اور ایک مجھے کسی غریب آدمی کا کوئی ہوٹل دکھا دیں ادھر, ایک آدمی مجھے دکھا دیں جو کنیکٹڈ نہ ہو, جس نے وہاں پہ ریزورٹ بنایا ہوا ہے. تو جب یہ ریزورٹ اس پانی کے پھٹنے کے بعد گرتے ہیں اور کانکریٹ کو نیچے لاتے ہیں, تو کبھی کسی نے سوچا ہے کہ غریب آدمی کی بستی جو نیچے کہیں آپ کی وہ پہاڑ کے دامن میں, اس پہ کیا بیتتی ہے, اس کے بچوں پہ کیا بیتتی ہے, اس کی املاک پہ کیا بیتتی. تو یہ سب تباہ کر کے لے جاتے ہیں. اس میں گاڑیاں بھی جاتی ہیں, آپ نے اڑتی دیکھی ہیں, آپ نے اس میں ٹرکس بھی دیکھے ہیں, آپ نے اس میں بولڈرز بھی دیکھے ہیں, آپ نے اس میں تباہ ہوتے ہوئے ہوٹل بھی دیکھے. اچھا, جب ہوٹل تباہ ہوتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ہوٹل تباہ ہو گیا. کسی نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ہوٹل کیسے بنا پانی کے راستے میں, کس نے بنایا, کون ہے اس کا مالک, اور اس کے گرنے کے بعد جو تباہی آئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے جنگلات. اس مرتبہ آپ نے دیکھا نا, آپ نے دیکھا جی, کٹی ہوئی لکڑی جو ہے, لمبے لمبے پلانکس کٹی ہوئی لکڑی کے آپ نے بہاؤ میں دیکھے, آپ نے خود تصاویر دنیا پہ دکھائی, میں نے آپ کی ٹیلی ویژن سے دیکھی. بالکل ایسی, بلکہ پرائم منسٹر نے اس پہ پھر کہا بھی کہ ہم تو کس نے کاٹی, کس نے کاٹی, کس نے کاٹی, کس نے کاٹی, کس کی اجازت سے کاٹی, اور کاٹ کے اس کو پانی کے راستے میں کیوں رکھا, تاکہ وہ ایک عام بن جائے, یعنی ایک اس طوفان میں آئے ہوئے طوفان میں ایک میزائل بن جائے جو جا کے لوگوں کو گھروں کو لگے یا لوگوں کی آبادیوں کو لگے. اس کی کیا لاجک ہے ویسے, لکڑیاں کاٹ کے؟ یہ وہی لاجک ہے جو ہوٹل کی ہے اور ریزورٹ کی ہے, کہ چند طاقتور لوگ ہیں, انہی کے ریزورٹ ہیں, وہی جنگل کاٹ رہے ہیں, وہی لکڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسی جھاڑ والی لکڑی تو نہیں تھی جو آپ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ڈیفارسٹیشن ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. عمران خان نے بلین ٹری سونامی ایک منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا تھا, آپ اس منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور بعد میں آنے والی حکومتیں اس کو آگے کیوں نہیں کیری کر سکیں؟ اچھا تو یہ کہ میں اس پہ تبصرہ نہ کروں, کیونکہ وہ سیاسی رخ ہو جائے گا نا. ابھی تو میں وزیر ہوں تو میری ذمہ داری, تو عمران خان کی کیا بات کرتے ہیں, میری بات کریں, چھوڑیں عمران خان صاحب کو. بات یہ ہے کہ میں خود اس وقت بھرپور کوشش کر رہا ہوں اور آڈٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ عمران خان صاحب کے دور میں بھی, اس کے بعد کے ادوار میں بھی, یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے 2 بلین ٹری لگا دیے, 3 بلین ٹری لگا دیے, تو مجھے ایسے لگتا ہے انہیں شاید گنتی نہیں آتی. کتنے یعنی 1 بلین کے اندر 1000 ملین ہوتے ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے 2.5 بلین, تو وہ یہ کہتا ہے کہ 2500 ملین درخت لگائیں. 2500 ملین درخت کا مطلب ہے کہ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں, 1 بلین کے اندر 1010 لاکھ ہوتے ہیں, 1000 ملین ہوتے ہیں, تو کسی کو گنتی نہیں آتی. 40-50 لاکھ تو لگائے ہوں گے نا؟ نہیں, لگے ہیں, لگ رہے ہیں, ابھی بھی ہم بھی لگا رہے ہیں. یعنی پروگرام یہ ویسے عمران خان صاحب نے نہیں شروع کیا تھا. اچھا, ہاں, یہ میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا گرین پاکستان کے نام سے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو اللہ نے ایک مہارت دے رکھی ہے کہ وہ کسی کا بھی آئیڈیا ہو اسے وہ ایک سونامی کا نام دے کے یا کوئی ایسا نام دے کے جو ٹی وی کے اوپر روز چلتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری سونامی ہے. وہ سینسٹائز کیا نا انہوں نے. ارے بھائی, بات یہ ہے, ایک پروگرام گرین پاکستان کے نام سے نواز شریف نے شروع کیا, تو سینسٹائز آپ اس سے کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کوئی علیحدہ بات کی. میاں محمد نواز شریف نے جب کہا کہ پورے پاکستان میں درخت لگیں گے اور گرین پاکستان کے نام سے لگیں گے, اور عمران خان صاحب سے پہلے یہ اسکیم شروع کر دی, اس کو فنڈ کر دیا, جنگلات لگانے شروع کر دیے, صرف اس کو یہ نہیں کہا بلین ٹری سونامی. لیکن انہوں نے کہا تو آپ کو نہیں سنائی پڑا, لیکن عمران نے کہا سونامی تو آپ نے سب نے کہا واہ واہ, کیا سونامی, کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ. تو یہ کچھ مجھے لگتا ہے آپ کا بھی جو مشاعرہ ہے صحافت کا, اس میں کسی کو ذرا زیادہ واہ واہ ملتی ہے, کسی کو ذرا کم واہ واہ ملتی ہے. تو یہ کچھ مشاعرے کا بھی اس میں عمل دخل ہے. یہ پروگرام میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں وزیر ہوں, بڑی رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ جس کو آپ عمران خان کا پروگرام کہہ رہے ہیں, یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اس کو عمران خان نے ایک نیا نام دے کے شام کو آپ کے ٹی وی پروگرامز کے اوپر چلوا دیا. آپ نے مان لیا, آپ نے کہا یہ تو ہے ہی عمران خان صاحب کا پروگرام. اس کے بعد بھی چل رہا ہے. اس کی نمبرز کا آڈٹ ہونا ضروری ہے.
ہمارا بھی اور عمران خان صاحب کے دور کا بھی، اور اس کے علاوہ بھی تمام ادوار کا. کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے، میں صرف ذاتی بات کر رہا ہوں، یہ میں وزیر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کے دوست کے طور پہ، آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے. اچھا. جی ہاں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. اندازاً یہ درخت کتنے لگے ہوں گے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا دیکھیے دور کچھ تھا؟ وقت دے دیں، آپ نے کوئی ایک دفعہ تو میرے سے پوڈ کاسٹ کرنی نہیں، ابھی آپ نے وعدہ کیا کہ بلاتے رہیں گے، ضرور. تو مجھے آپ ایک آدھ مہینہ دے دیں تاکہ میں آپ کو ایک ریزنیبل آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جس طرح کی گفتگو کا کلچر ہے کہ اتنے بلین لگ گئے، اتنے بلین ہو گئے. ایک دن میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ درختوں کی مورٹیلٹی کتنی ہوتی ہے؟ جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو کتنے پودے لگائیں تو ایک بچتا ہے؟ نہیں دے پائے جواب. میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ 2.4 بلین ٹریز کہتے ہیں یا 10 بلین ٹری سونامی یا بلین ٹری سونامی کہتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ بلین ٹری کتنے ہوتے ہیں؟ 1,000 ملین، 1,010 لاکھ. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 2,510 لاکھ، 2,500 کو 10 لاکھ سے ضرب دیں تو اتنے ٹریز لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ مذاق میں کہا، آپ سے بھی دل لگی کر رہا ہوں، تو میں نے بولا پاکستان کی آبادی کتنی تھی اس وقت؟ تو انہوں نے کہا کوئی 180 ملین. تو میں نے کہا آدھی تو خواتین ہیں، تو نکال دیجئے، تو کتنی رہ گئیں؟ انہوں نے کہا کوئی 90 ملین. تو میں نے بولا کہ 90 ملین میں سے 15 سال سے کم سال کے لوگ کتنے ہیں؟ تو 50-60% ہیں غالباً، 60% ہیں. تو میں نے کہا باقی کتنے رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا گن گنا کے کو بتا دیا، کوئی 40 ملین 30 ملین. تو میں نے کہا ان 30 ملین لوگوں نے میں کچھ لوگ نوکری پیشہ بھی ہوں گے جن کی مجبوری ہے کہ صبح جانا ہے، کام کرنا ہے، وہ کتنے ہوں گے؟ تو کل ملو کے کوئی 1-2 ملین 2 ملین لوگ بچے. تو میں نے بولا اگر یہ 1-2 ملین لوگ صبح سے لے کے رات تک صرف درخت لگاتے رہیں تو کتنے درخت لگائیں گے؟ صبح اٹھیں اور درخت لگانا شروع کر دیں، اور شام ہو جائے اور پھر وہ گھر چلے جائیں منہ بسور کے، تو 3-4 درخت لگا لیں گے، 5 درخت لگا لیں گے. تو میں نے بولا ملین کو 5 سے ضرب دے دے بھائی، 5 ملین ہو گئے. اب 5 ملین جو ہیں ان کو 280 دن جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں ان سے ضرب دے دے. تو اگر وہ تمام 1 ملین لوگ کچھ نہ کریں، صرف صبح سے اٹھ کر رات تک درخت لگاتے رہیں، تو بھی آپ کے نمبر پورے نہیں ہوتے. تو میں نے بولا تو مجھے یہ اب بتا کہ یہ 2.4 بلین درخت کس نے لگائے ہیں؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ میں نے تو تجھے 10 لاکھ لوگ بتائے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ اٹھیں صبح، کچھ نہ کریں، منہ دھوئیں اور درخت لگانے شروع کر دیں، اور شام ہو جائے، اور یہ 5 دن یہ کام کریں ہفتے میں، اور پورا سال گزر جائے. تو مجھے یہ بتا کہ اگر وہ 2 درخت لگاتے ہیں یعنی 2 ملین لگاتے ہیں، تو 2 ملین کو تو 200 سے ضرب دے دے، تو 2 کو 200 سے دے دو 400 ملین. عمران خان کا بلین ٹری سونامی منصوبہ بنیادی طور پہ وہ نمبرز کی حد تک قابل عمل تھا ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ایک دن ہیلی کاپٹر میں اڑا اور اوپر سے میں نے بیج پھینک دیے، وہ ضرور درخت بن گئے ہوں گے، تو مان لیتے ہیں. وہ جہاز سے بھی پھینکے جا سکتے ہیں. میں اگر کہہ دوں کہ میں ایک دن ہیلی کاپٹر میں نے 5 ہیلی کاپٹر اڑائے اور ان کو کہا بوریوں کے اندر یہ پھینک دیا، یہ درخت ہیں، اگر آپ انہیں درخت مانتے ہیں تو ضرور لگے ہوں گے. لیکن اگر درخت کو بونا ہے، جو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ درخت 3 فٹ کا ہو تبھی لگایا جا سکتا ہے، تب اس کو مانیں گے کہ درخت لگایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ پنیری جو ہے وہ تو آپ رونتی جو وہ تو چلتی ہی نہیں ہے. اب وہ 3 فٹ کے درخت اٹھا کے آپ نے کتنے لوگ دیکھیں آج تک جنگلوں میں جا کے لگاتے؟ نظر آئے کہ کوئی؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو. کوئی ایک یاد ہے کہ ایک بندہ 3 فٹ کا درخت اٹھا کے لے کے جا رہا تھا یہاں پہ سامنے والے جنگلات میں کہ آج میں نے درخت لگانا ہے؟ یاد ہے؟ آپ صحافی ہیں، سارا دن کیمرہ لیے گھومتے ہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1 ملین لوگ، اور اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے 1 یا 5 یا 10 لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے 3 فٹ کا پودا اٹھایا اور جا کے کہیں لگا دیا؟ چلیں اس کو بھی چھوڑیں. میں نے ایک دن اپنی وزارت سے بھی پوچھا، 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے لگایا. میں نے کہا یار اگر اس وزارت میں جس کا نام کلائمیٹ چینج ہے، اس میں 40 میں سے 2 لوگوں نے لگایا ہے، تو وہ باقی ملین لوگ کدھر ہیں جو نظر آنے چاہیے؟ جب 10 لاکھ لوگ پاکستان میں 3 فٹ کے پودے اٹھا کے جا رہے ہوں کسی جگہ پہ لگانے کے لیے پودے، تو وہ نظر آئیں گے نا.
تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایگزیجریشن کا کلچر ہے. یہ میری بات جو ہے نا اس پہ مجھے بڑا کرٹیسزم آئے گا, کوئی بات نہیں, لیکن کلچر تو ہے. پاکستان میں زیر زمین پانی بھی اس کی سطح وہ نیچے ہی جاتی جا رہی ہے. پاکستان میں آنے والے برسوں میں آپ کو کیا تصویر نظر آ رہی ہے؟ کیا لوگ قطار میں آپ کو بوتلیں لے کے, برتن لے کے کھڑے ہوں گے, پانی لے رہے ہوں گے؟ کیونکہ پانی کی تو کمی جو ہے وہ جس طرح سے ہوتی جا رہی ہے, پاکستان کے لوگ ابھی بھی اسلام آباد کے بہت سے سیکٹرز میں پانی اویلیبل نہیں ہے. لوگ کراچی کی طرف یہاں بھی ٹینکرز کے ذریعے پانی لینا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا دل توڑ دوں آپ کی اس تمام جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے. نہیں, آپ توڑ دیں اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے تو. نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا, مگر دل توڑنے کا کبھی کوئی اچھا نتیجہ نکلا ہے آج تک. بات یہ ہے بھائی کہ پاکستان میں مسئلہ پینے کے پانی کا نہیں ہے. پاکستان میں جو پانی انسانی استعمال میں آتا ہے وہ 5-7-10% سے زیادہ نہیں ہے. So the problem of water in Pakistan is not drinking water. The problem of water in Pakistan is food security. پاکستان کا 90% پانی جو ہے یا 95% پانی جو ہے وہ کاشتکاری میں کسان استعمال کر رہے ہیں. پینے کے لیے کام نہیں آ رہا, گاڑیاں دھونے کے کام نہیں آ رہا, انڈسٹری کے اندر کام نہیں آ رہا. یہ پانی استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف زراعت میں. اس وجہ سے جب بھی آپ نقشہ کھینچتے ہیں بالکل صحیح کہ جناب لائنیں لگ جائیں گی اور پینے کا پانی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کو فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی, آپ کے ملک میں اناج کی کمی ہو جائے گی, اور آپ کے ملک میں لوگ پانی کو نہیں ترسیں گے, کھانے کو ترسیں گے. یہ ہے مسئلہ. سو پانی کا مسئلہ اصل میں اناج کا مسئلہ ہے. فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ کتنا بڑا ہے اور یہ کتنے برسوں بعد یہ آپ کو آتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو آیا کھڑا نظر آ رہا ہے. اتنی الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو 3-4 مختلف نقوش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا نقشہ تو یہ ہے کہ ویدر کا پیٹرن بدل رہا ہے. تو اگلے سال مانسون 15 دن پہلے آ جائے گی. اب ہمارے ہاں جو کسان ہیں جو کئی صدیوں سے ایک خاص وقت میں بیج بوتے ہیں, کیونکہ وہ کئی صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مانسون اس موسم میں آتی ہے اور بارش اس وقت آئے گی, تو وہ جو آپ سیڈ انیشلی لگاتے ہیں اس میں سے جو سیپلنگ یا پودا چھوٹا نکلتا ہے وہ بڑا کمزور اور لاغر ہوتا ہے. اگر اس کو اس وقت پانی نہ ملے تو وہ برباد ہو جاتا ہے, اس کی ییلڈ کم ہو جاتی ہے, یہ وہ مر جاتا ہے. صحیح. اب اگر آپ نے پودا نہیں لگایا اور بارش پہلے ہو گئی, یا آپ نے بیج بویا اور بارش نہ ہوئی, تو دونوں صورتوں میں آپ کی ییلڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تمام پودے مر جائیں گے, لیکن آپ کی پیداواری ییلڈ یعنی ہر ایکڑ میں سے کتنی آپ کی گندم نکلتی ہے, کتنی آپ کی شوگر کین نکلتی ہے, وہ کم ہو جائے گی. اب ہمارے ہاں موسم بدل رہا ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی گاؤں میں کسی مسجد کی دیوار پہ, کسی مسجد میں کسی جمعے کے خطبے میں یہ کسی کو بتاتے سنا ہے کہ بھائی اس دفعہ بارشیں 2 ہفتے پہلے ہو جائیں گی؟ یہاں اسلام آباد کے ہر سیمینار میں یہ بتایا جاتا ہے. یہاں تو کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے. تو کس نے بتانا ہے؟ پرانے زمانے میں بھائی, پرانے زمانوں میں آپ کو یاد ہوگا وہ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا, اس میں مجھے وہ نام پتہ نہیں کون سے دین تھے, نظام دین کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں صرف کھیتی باڑی کی باتیں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے وہ کوئی ایک فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوتا تھا شام, آپ مجھ سے کم عمر ہیں. پی ٹی وی کا یاد ہے, اس میں جو پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے جو اویئرنیس اور اس طرح کی چیزیں, اور وقت کا پی ٹی وی تو کم ہی لوگ دیکھتے, لیکن ریڈیو بہت لوگ سنتے ہیں. اور مجھے یاد ہے, اب میں غلط نام لے رہا ہوں, غالباً نظام دین یا کچھ ایسا نام تھا. ہم بھی محظوظ ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کا وہ ایک پنجابی انداز ہوتا تھا, پنجابی انگ ہوتا تھا, اور بھی دیگر صوبوں میں شاید ان کی مقامی زبانوں میں ایسے پروگرام ہوتے تھے. اس میں ایک چھوٹا ہوتا تھا, اس میں مذاق بھی ہوتا تھا, اس میں کسان پہ بات بھی ہوتی تھی, کہیں کوئی گیت بھی چل جاتا تھا. وہ تمام بات ختم ہو گئی. اب یہ ذمہ داری آپ پہ آ گئی ہے, کیونکہ اب جو پہلے ریڈیو تھا وہ پوڈ کاسٹ بن چکا ہے. اب یہ بات آپ کو کرنا ہوگی, اور یہ کس طریقے سے اس کسان تک پہنچے گی خبر کہ مانسون اگلے سال 30% زیادہ انٹینس ہوگا اس سال سے. مانسون کے سپیل اس دفعہ 3-4 زیادہ ہوئے, اگلی مرتبہ شاید 2-3 اس سے بھی زیادہ ہوں گے. مانسون شروع بھی جلدی ہوگا اور چلے گا بھی دیر تک.
یعنی 2026 کا مونسون 26 کا اس سے زیادہ اس سے زیادہ انٹینس ہوگا. خوف تو اس وقت ہوگا جب ہم یہ مکان بنانے اور زوننگ نہیں کریں گے تو خوفناک ہو جائے گا. اگر اپنے شہروں کے اندر ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ زیادہ خوفناک ہو جائے گا. خوفناک تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے نا, یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے کتنا خوفناک ہونے دیتے ہیں. ہم ڈرینیج بناتے ہیں یا نہیں بناتے. کئی مرتبہ سیلاب آ گیا پھر بھی ڈرینیج نہیں بنا, کئی مرتبہ سیلاب آ گیا پھر بھی نالے صاف نہیں ہوئے. تو اگر نالے نہیں صاف کریں گے, ڈرینیج نہیں بنائیں گے, اگر پانی کے راستے میں شہروں کے اندر پلان کرتے ہوئے انفراسٹرکچر بناتے چلے جائیں گے پانی کے راستے میں, تو خوفناک تو ہو جائے گا, ورنہ تو بارش ہے. نہیں, لیکن اگر بادل پھٹیں گے, بے شک ہم نے نالے بنائے ہوں گے, بادل پھٹیں گے, وہ پھٹیں گے, وہ ایک ایکسیپشن ہے. میں تو مانسون, کیونکہ آپ مانسون کے حوالے سے, وہ تو میں نقشہ کشی کر چکا ہوں اس کی, مگر وہ بھی پتھر گھومتے گھماتے ملتان تک تو نہیں آتے نا. وہ تو جن علاقوں میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو تباہی پھیلاتے ہیں, میں نے اس کا ذکر کر بھی دیا, آپ نے ٹی وی پہ دکھا بھی دیا. لیکن شہروں کے اندر جب پانی بہتا ہے وہاں سے چلے گا تو سمندر تو کراچی میں ہے نا, تو وہیں تک تو جائے گا پورے پاکستان سے گزر کے. تو وہاں پہ جو طغیانی آئے گی, اس طغیانی یا اس بارش یا ایون کلاؤڈ برسٹ کے لیے جو آپ کا انفراسٹرکچر ڈرینیج کا ہونا چاہیے, وہ تو اب ہمیں تشکیل دینا پڑے گا نا. اگر موسم بدل رہا ہے تو موسم تو نہیں پرواہ کرے گا اس بات کی کہ جناب فلاں ڈسٹرکٹ کے اندر یا فلاں تحصیل کے اندر ڈرینیج بنا تھا یا نہیں بنا تھا. ابھی اگر بارش بڑھ رہی ہے یا کلاؤڈ برسٹ بھی ہونا ہے تو ڈرینیج ذرا بڑے کرنے پڑیں گے. کلاؤڈ برسٹ کے اندر پھر بھی کچھ طوفان آئے گا, تھوڑی دیر کے لیے تباہی آئے گی, لیکن کم از کم بارش کا پانی, مانسون کی انٹینس بارش تو ایسے نہیں تباہی لائے گی. تو جو انفراسٹرکچر ہم نے ہٹانا ہے بنانے سے زیادہ, ہٹانا ہے بنانے سے زیادہ, وہ اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو تباہی آئے گی. 2027 کا پھر مونسون اس سے بھی زیادہ. ہماری اس وقت کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگلا مانسون 15 دن پہلے آئے گا, اس سے زیادہ انٹینس ہوگا. اور جتنے سائیکل, یعنی ایک دفعہ جب یہ انٹینس مانسون کی بارش ہوتی ہے تو اگلی مرتبہ اس سے بھی 2-3 سائیکل زیادہ ہوں گے. تو اس کے لیے اب ہمارے پاس پورا سال ہے. چلیں اللہ کرم کرے, جو ہمیں نقصانات ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تقریباً 700 لوگ جو ہیں وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں, 3000 کے قریب مکانات گر چکے ہیں, سڑکیں ساری کھل چکی ہیں. وزیر اعظم نے بین کیا ہے, حکم دیا ہے, ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وزیر کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کا کام ہے تو وہ وزیر نہیں رہے گا. یہ ہمارا کام ہے. کوئی تفریق نہیں ہے صوبے میں, کوئی تفریق نہیں ہے وفاق میں, کوئی تفریق نہیں ہے تحصیل یا ضلع میں. یہ ہمارا کام ہے اور ہر وزیر نے بیٹھ کر یہ کہنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا کام ہے. اور خبردار اگر کسی نے کہا کہ یہ صوبے جو نے اپنا یہ کام کرنا ہے یا ضلع نے یہ کام کرنا ہے, وہ ہم بعد میں بات کریں گے جب یہ طوفان گزر جائے گا. لیکن بہرحال وہ تمام مشینری پورے پاکستان میں, چاہے وہ ڈیم بنانے پہ لگی ہوئی تھی, چاہے وہ اور بڑے انفراسٹرکچر کی تھی, پوری نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مشینیں جو ہیں وہ موو کر دی گئیں. پوری آرمی نے اپنی مشینیں جو ہیں وہ موو کر دیں. اب تقریباً سارے پاکستان کے ہائی ویز جو ہیں وہ ریسٹور ہو چکے ہیں, کھل چکے ہیں, کوئی کٹا ہوا علاقہ نہیں ہے. چھوٹی سڑکیں جو ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہیں ریسٹور ہو گئی ہیں. کہیں کہیں ابھی بھی لینڈ سلائڈ ہے, اسے ریموو کیا جا رہا ہے. تقریباً 500 ٹن, میرے پاس وہ لکھا ہوا تھا نمبر, میں بھول گیا ہوں, نہیں 1800 ٹن جو ہے وہ امدادی سامان پہنچا دیا گیا ہے پہلی فیز میں. 1000 ٹن فیز 2 کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ سب پاکستان خود کر رہا ہے, کسی سے مدد نہیں مانگ رہا. اس میں بہت سے NGOز ہماری مدد کر رہے ہیں, افواج ہماری مدد کر رہی ہیں, اور ہماری پوری وفاقی حکومت, پرائم منسٹر کا پروگرام, سب لوگ یکجا ہیں, سب صوبے, سب تحصیلیں, سب ڈسٹرکٹس, سب وفاقی حکومت ایک ہے. لیکن جو پیغام پہنچنا ہے, میں دوبارہ پورا سرکل کاٹ کے آتا ہوں, دیکھیے وہ کسان تک پیغام پہنچنا ضروری ہے. دوسری جو آپ نے اہم بات کی وہ زیر زمین پانی کی تھی. جو پانی اوپر بہتا ہے نا, جو آپ کو نظر آتا ہے, اس سے بہت بڑے ذخائر پانی کے جو ہیں وہ تو زیر زمین ہیں, جس کو ایکوافر کہتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے بھائی کہ آپ نے کئی دریاؤں کو تو سیوریج سسٹم بنا دیا ہے. ان ٹریٹڈ ہیومن ویسٹ, ان ٹریٹڈ اینیمل ویسٹ, لیدر کی فیکٹریاں جن میں سے پوائزن نکلتا ہے, ان ٹریٹڈ پوائزن,
فارماسیوٹیکل کمپنیاں جن کے اندر بڑے انٹینس مالیکیولز ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کینسر کریٹ کر دیتے ہیں، ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے دریاؤں میں گر رہا ہے، اس کے ذریعے جو فصلیں بن رہی ہیں وہ بھی اب کھانے لائق نہیں رہ جائیں گی. یعنی وہ پوائزن جو آپ پانی میں پھینک رہے ہیں، پانی کو ٹریٹ کیے بغیر، وہ زمین میں سرائیت کر رہا ہے. نہ صرف فصلیں وہ جو نہروں سے بنتی ہیں، بلکہ ارد گرد کی جو زمین، جو ایکوافر زمین کے اندر ہیں، جو زیادہ ہیں اس سے جو آپ پانی بہتا ہے، وہ ایکوافر برباد ہو رہے ہیں. پیسٹیسائڈ آپ استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ کہ وہ آہستہ آہستہ سرائیت کرتا ہے، اس کو زمین بھی نہیں روک پاتی، وہ فریش واٹر کے ایکوافر میں چلا جاتا ہے. فرٹیلائزر اندھا دھند استعمال ہو رہا ہے کیونکہ زمین کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو رہی ہے، تو اس پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہم فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں اور پیسٹیسائڈز ڈال رہے ہیں. حل کچھ تو کرنا ہے. سلیقہ آپ گھر چلاتے ہیں سلیقے سے چلاتے ہیں نا. اب اپنے بچوں کو کوئی بتاتے ہیں، ان کی اماں بتاتی ہوں گی کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے، گھر میں ایسا کرنا ہے، بیٹا ہاتھ دھونے کھانے سے پہلے ابا آئیں تو سلام کرنا ہے. یہ سلیقہ ہے نا آپ کے گھر کا، تو ملک بھی سلیقے سے چلتا ہے. تو یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند پیسٹیسائڈز پھینکتے چلے جائیں. یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند فرٹیلائزر استعمال کرتے چلے جائیں. یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ ان ٹریٹڈ پانی جو ہے اور ہیومن ویسٹ سیور وہ آپ اپنے دریاؤں میں پھینکتے چلے جائیں، اور ویسٹ پھینکیں اوپر سے جو آخر دریا تک جائے، اور راستے میں پورا پاکستان بچھا ہوا ہے اور پورا پاکستان برباد ہوتا چلا یعنی جائے. اس وقت پاکستان کے جو دریا ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ زہر بن چکے ہیں ایک عام آدمی. کئی دریا تو حتمی طور پہ زہر بن چکے ہیں، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ مختلف جگہوں پہ مختلف دریا ہیں. کئی دریا تو بالکل سیور ٹینک بن چکے ہیں. آپ کے ہاں وہ بات جگہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سیوریج سسٹم نہ ہو تو ٹینک بنا دیتے ہیں، تو کئی تو دریا وہ ٹینک بن چکے ہیں. اب وہ ٹینک جو ہیں ان کے نیچے جس طرح آپ کانکریٹ بچھاتے ہیں، کانکریٹ نہیں بچھی ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ نیچے جا کے آپ کے فریش واٹر کے ایکوافر میں جا رہے ہیں. تو ایک جانب مودی ہمارا پانی روک رہا ہے اور جو پانی ہمارے پاس ہے وہ ہم نے زہر مودی بنا کی دیا. تو ہم ایسی کی تیسی کر ہی دیں گے، وہ جب پانی روکے گا تو بتائیں گے اسے کیسے روکے گا پانی. اکتوبر کے بعد کیا ہماری تیاری ہے اگر وہ پانی روک لیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس میں یہ آپ نے اہم بات کی، ذرا مجھے وہ آپ نے بات کا رخ بدل دیا ہے. رخ بدل گیا، لیکن چونکہ بات میں سے بات نکلی، لیکن امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے بعد صورتحال بدل سکتی ہے. نہیں بدل سکتی. دو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے. اگر پاکستان کا پانی رک سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے وہ تمام 80% ممالک جو لوور رائپیرین ہیں، چاہے وہ نائلز ہو جو ایجپٹ سے گزرتا ہے، چاہے وہ پرتگال ہو جہاں پہ اسپین سے پانی آتا ہے، پھر کسی لوور رائپیرین ملک کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو پانی ملے. ہماری تو ٹریٹی ہے نا، ہمیں تو یہ روک نہیں سکتے، ہمارے پاس تو قانونی حیثیت. یہ باقی دنیا تو بغیر قانون کے انسانیت کی بنیاد پہ، سلیقے کی بنیاد کے اوپر پانی بہتا ہے، صدیوں سے بہتا چلا آ رہا ہے، کئی ملینز آف ایئر سے بہتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو کون سا ملک روک سکتا ہے بھائی؟ صحیح ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ ڈھلان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے بادل اٹھے گا اور سرحد کے اوپر میں بادل کو روک لوں گا؟ آپ کیا قوس قزح کا رنگ جو ہے وہ نچوڑ سکتے ہیں کہ بارڈر بدل گیا ہے تو میں آپ قوس قزح کو آگے نہیں جانے دوں گا؟ مصدق صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں خشک سالی آئندہ کتنے برسوں میں آنے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں اگر سلیقے سے چلیں گے تو نہیں آئے گی. اچھا وہ کیسے؟ یہ ذرا خوشخبری آپ سنا دیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو خشک سالی آ جائے گی. جی دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جو اہم ہیں. قدرت کے آگے تو کوئی بھی نہیں چل سکتا. میں نے ابھی یونائٹڈ نیشنز میں بھی ایک تقریر کی. میں نے ان کو بولا کہ کبھی میں کسی دریا کے یا سمندر کے کنارے اگر لیٹا ہوں اور اوپر دیکھوں تو پوری آپ کو یونیورس نظر آتا ہے، گیلیکسی نظر آتی ہے. یونیورس تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا. اس گیلیکسی میں تمام پتھر راکس، یعنی یہ دنیا کی طرح کے جو سٹونز ہیں وہ لائف لیسلی ایسے ہی آربٹس میں گھوم رہے ہیں. کسی جگہ پہ کوئی زندگی نہیں ہے. قدرت کو کچھ فرق پڑا؟ تو اگر دنیا میں بھی نہیں رہے گی تو قدرت کو کچھ فرق پڑے گا؟ مان لیں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو زندگی نظر آئی، وہ ہے دنیا، تو اس کے ارد گرد تمام ستارے، تمام سیارے گھوم رہے ہیں، حد نظر تک گیلیکسی آپ کو نظر آ رہی ہے، کسی جگہ پہ زندگی کی کوئی رمق آپ کو ابھی تک نظر نہیں آئی.
تو قدرت کو اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو اگر آپ بے جان ہو جائیں گے اور یہاں سے زندگی چلی جائے گی تو قدرت کو کیا بھائی فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ قدرت کے ساتھ ناانصافی نہ کریں کیونکہ قدرت آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور جب قدرت ریونج لے گی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہاں پہ انسان نہ رہیں یا دنیا نہ رہے یا دنیا بھی ایک پتھر بن جائے باقی پتھروں کی طرح اور اپنے سن کے ارد گرد آربٹ کرتی رہے. ہمارے ملک میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو بات کرنے لگا تھوڑی سی سیاسی پولرائزڈ ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں کسی کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 90 ملین ایکڑ فٹ سے لے کے 120-130 ملین ایکڑ فٹ تک پانی ہر سال بہتا ہے. کبھی زیادہ ہو جاتا ہے جب سیلابی آتی ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. نہ وہ 80-90 ملین ایکڑ فٹ سے کم ہوتا ہے, نہ وہ 140-50 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ ہوتا ہے. اس رینج میں پانی بہتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, پرابلم کیا ہے؟ جب پانی چاہیے ہوتا ہے تب نہیں ملتا. 2 دفعہ آپ فصلیں اگاتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مسئلہ پینے کے پانی کا نہیں ہے. فوڈ سیکورٹی از دا واٹر ایشو. ڈرنکنگ واٹر از ناٹ دا واٹر ایشو. ڈرنکنگ واٹر از دی انفراسٹرکچر ایشو. کہ کراچی جیسے شہر میں 80 سال ہونے کو آ گئے ہیں اور ایک پائپ کے اندر پائپ لگا کے لوگوں کو گھر تک اگر ہم پانی نہیں پہنچا سکے, چاہے وہ اسلام آباد ہے یا کراچی ہے, تو میں اس ملک کو کیا کہوں؟ ایک ایسا ملک جس نے ایٹم بام بنا لیا, جس نے میزائل بنا لیے, جس نے سیٹلائٹ انڈیا کی جیم کر دی, جنہیں انڈیا کے ریڈار جیم کر دیے. وہاں پہ اتنے بڑے لوگ پلاننگ کمیشن میں بیٹھے رہے. پتہ نہیں لوگ نام لیتے ہیں بڑے بڑے, اے جی این قاضی صاحب, میری تو ملاقات نہیں ہو سکی, ڈاکٹر محبوب الحق صاحب وغیرہ وغیرہ. لوگ کہتے ہیں کوریا ہمارا پلان لے گیا, کوئی کہتا ہے ویتنام ہمارا پلان لے گیا. بھائی کسی کے دماغ میں یہ نہیں آیا کراچی کے لوگوں کو پانی کیسے دینا ہے, یا پائپ کے ذریعے پانی بھی نہیں دے سکے ہم. تو کسی اتنے بڑے لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ ہم نے یہ بنا دیا, وہ بنا دیا, جیم کر دی سیٹلائٹ, یہ کر دیا, رافائل گرا دیے. کسی کے دماغ میں ہمارے سویلین انفراسٹرکچر میں یہ نہیں آیا کہ ایک چھوٹا بچہ جا کے نلکا کھولے اور پانی پی لے. میں یورپ جاتا ہوں نا تو پلاسٹک کی بوتلیں ڈھونڈتا ہوں پینے کے پانی کے لیے, یا امریکہ جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نلکا کھول پانی پی. کس چیز کے پانی کی بوتل چاہیے بھائی؟ یہ نلکا لگا ہوا ہے, یہ نلکا اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کو کھول کے اس میں سے گلاس میں پانی ڈالو اور پانی پی لو. یہ بات ہمارے ذہن میں نہ آنا, یہ بات ہمارے پلان میں نہ ہونا, یہ بات ہمارے طریقہ کار میں نہ ہونا, یہ ہے پینے کے پانی کا مسئلہ. پینے کے پانی کا مسئلہ کوانٹٹی آف واٹر یا اماؤنٹ آف واٹر نہیں ہے, یہ انفراسٹرکچر کا ایشو ہے. انفراسٹرکچر کا ایشو ہے. پانی کا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوں, اب اس پہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کوئی لعنت ملامت ہی نہ ہو جائے کہیں نیچے کامنٹس, میں تو خیر پڑھوں گا ہی نہیں آپ کے پروگرام کے کامنٹس, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ڈیم بنا ہو تو ہم سٹور نہیں کرتے پانی, ہم پانی کو ریگولیٹ کرتے ہیں. یعنی ہمارا سمندر انگریس نہ کرے سندھ کے اندر, اس کے لیے خاص پانی کی اماؤنٹ کی ضرورت ہے جو ہر وقت بہتا رہنا چاہیے. ہمارے مینگروو سندھ کے اندر زندہ رہیں, ویٹ لینڈ زندہ رہیں, ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت پانی کے بہاؤ کی ضرورت ہے. اتنا پانی بہنا چاہیے. لیکن 14 ملین ایکڑ فٹ جا رہا ہے, مگر جو اس سے زیادہ ہے اگر وہ سٹور ہوا ہو تو جب آپ کی روی اور خریف کا وقت آتا ہے جس میں ایک سیزن میں آپ کے پاس پانی ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا, تو جس وقت نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس سٹوریج ہو, اگر آپ کے پاس ڈیمز ہوں, آپ پانی کو ریگولیٹ کر رہے ہوں, تو بجائے اس کے کہ ہر وقت ہی کبھی زیادہ اور کبھی کم سمندر میں گرتا رہے, ایک خاص جو مقدار جو سائنٹیفکلی ضروری ہے وہ بہتی رہے سمندر میں اور باقی سٹور ہوتی رہے, تاکہ روی اور خریف کے وقت جس وقت پانی کی ضرورت ہے اس وقت پانی ریلیز کیا جائے. شور مچا دیتا ہے. ارے بھائی یہ بات گفتگو دیکھیں, آپس میں شک تو ہے نا ہمارا. شک یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی پنجاب نے پانی روک لیا, وہ پنجاب کہتا ہے سندھ نے روک لیا, بلوچستان نہیں, پنجاب کہتا ہے کہ ہم نے پانی دیا سندھ کو, سندھ کہتا ہے میں نے وصول نہیں کیا. بارڈر ایک ہی ہے. اس طرف کھڑا ہوا آدمی 10 میل والا کہہ رہا ہے میں نے اتنا پانی چھوڑا, اس طرف کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا ہے 10 میل بعد کہ میں نے تو پانی وصول ہی نہیں کیا. اگر یہاں پہ بھائی ٹیلی میٹری لگ جائے,
یعنی جس طرح یہ آپ کے فیڈر ہوتے ہیں، اب میں بجلی کی اور پیٹرولیم کی وہ پرانی استعمال کرنے لگا، کتنا پانی جا رہا ہے. اگر ایک ایک الیکٹران کا حساب آپ کو فیڈر کے اوپر اور گریڈ اسٹیشن پہ مل جاتا ہے کہ اس وقت آٹومیٹکلی ایک ایک سیکنڈ، نینو سیکنڈ کے اندر کتنے الیکٹران موو کر رہے ہیں، تو ٹیلی میٹری یہی پانی کے ساتھ کرتا ہے. اور اگر آٹومیٹکلی مشین کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایک بوند بہہ رہی ہے یا نہیں، اور کتنا حصہ کس صوبے کا تھا اس کو مل رہا ہے یا نہیں، اور کس وقت ہمیں پانی چاہیے اس وقت اتنا پانی فلو کر رہا ہے یا نہیں، اگر یہ ہو جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اس میں سندھ بھی ہماری سپورٹ کرے گا، بلوچستان بھی کرے گا ٹیلی میٹری میں. ٹیلی میٹری کا پروگرام جب میں وزیر تھا پانی کا، ہم اپروو کر کے آئے ہیں، پیسے مختص ہو چکے ہیں، وہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ 1-1.5 سال میں لگ جائے گا. ہوتا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے. لگتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے کہ اگر لگ گیا تو یہ تمام ڈیبیٹ کے پانی میرا زیادہ تھا یا کم تھا، یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. پاکستان میں ٹیلی میٹری نظام لگنے جا رہا ہے، اس کے بعد پنجاب اور سندھ کے درمیان بلوچستان دیکھیے، جن 2 صوبوں کو پانی نہیں ملتا ان کا تو میں نے نام ہی کبھی نہیں سنا، نہ بلوچستان کا سنا ہے نہ خیبر پختونخوا کا سنا ہے. دونوں جگہ پہ پانی نہیں ملتا. تو جن 2 صوبوں میں پانی ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تو یہ کنٹروورسی ٹیلی میٹری نظام لگنے جا رہا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود سیاست ختم نہیں ہوگی. اس وجہ سے سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں پوری اونرشپ سندھ کی نہ ہو. بے شک وزیر کو یا مجھے یا کسی کو جا کے سندھ میں بیٹھنا پڑے، جب تک ان کی تسلی نہ ہو، جب تک بلوچستان کی تسلی نہ ہو، جب تک خیبر پختونخوا کی تسلی نہ ہو، ہم وہاں بیٹھے رہیں، تب تک یہ فیصلہ سیاسی طور پہ حل نہیں ہو پائے گا. اس وجہ سے ایک تو اس کا ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے ڈیم، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے آپ خریف اور روی میں پورا پانی دے سکیں گے، سندھ کو بھی، پنجاب کو بھی، باقی جگہوں کو بھی، کیونکہ پانی کی سٹوریج ہوگی. صادق صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیموں کی کمی کی وجہ سے اب واٹر ایمرجنسی کی طرف جانا ہوگا، فوری ڈیم بنانے پڑیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے جو رقم چاہیے، ساری چیزیں جو صوبوں کے محاصل ہیں اس میں NFC کے محاصل جو ہیں ان کو اب تبدیل کرنے کی طرف چیزیں جانی ہیں. اس حوالے سے 27ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں جو ڈیموں اور ان کی فنڈنگ کا ایشو، یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے ایڈریس ہونی ہیں. اس کے علاوہ ملک کی بہت سی اور بھی پولیٹیکل چیزیں اس میں ایڈریس ہونی ہیں. تو کیا ملک میں 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے کیسے سوال کرو، کیا مہارت سے بدلا ہے، یعنی بات کیا ہو رہی ہے، لے آپ کہاں گئے ہیں. یہ تو بغیر ترمیم کے بھی ہو سکتا ہے. آپ ترمیم کی طرف لے، آپ کا سوال ترمیم تھا، پانی کا آپ نے بہانہ بنایا، لیکن گئے آپ ترمیم کی طرف، جبکہ بات میں جو کر رہا تھا وہ پولیٹیکل کنسنسس کی کر رہا تھا، ٹیلی میٹری کی کر رہا تھا، ڈیمز کی کر رہا تھا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، ترمیم وہ ایک کسی نے کسی پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ واٹ از دا جینیس آف کانسٹیٹیوشن، تو انہوں نے کہا پروویژن فار چینج. کیونکہ اگر پروویژن آف چینج کانسٹیٹیوشن سے نکال دی جائے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور وہ پرانے زمانے کی کوئی 5000 سال پرانی کتاب بن جاتا ہے جو شاید حسب حال نہ ہو. اس وجہ سے سب سے بڑا جینیس کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ مشکل طریقے سے اس میں امینڈمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. مشکل اس وجہ سے کہ کوئی بے ربط یا ریکلیس ترمیمیں نہ کی جائیں پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے. بالکل صحیح. مگر ترمیم کی پروویژن اس وجہ سے ہے کہ جیسے جیسے وقت اور مسائل تبدیل ہوتے چلے جائیں ویسے ویسے آئین ان کی سپورٹ میں تبدیل ہوتا چلا جائے. تو آئین کو مثبت طریقے سے اس میں جو ترامیم لانے کی ضرورت ہے وہ جیسے جیسے وقت آتا چلا جائے گا. 18ویں بھی تو ترمیم تھی نا. لیکن اگر ترمیم میں اگر آئین میں ترمیم کی گنجائش نہ ہوتی تو 18ویں ہو سکتی تھی. لیکن 27ویں اب برل اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیے، میرے سامنے کوئی مسودہ نہیں آیا، لیکن اگر ملکی مفاد میں جیسے 18ویں کی گئی جس کو آپ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ملکی مفاد میں اگر کوئی اور ترمیم کی ضرورت ہوگی تو ہوگی. لیکن میرے سامنے کوئی ایسی تجویز نہیں آئی، کوئی ایسا مسودہ نہیں آیا کہ میں آپ کو یہ بات بتا پولیٹیکل ڈسکشن بھی نہیں ہوئی آپ کی حکومت کے لیے. میرے ساتھ نہیں ہوئی. اس کا میں کوئی اتنی بڑی چیز تو ہوں نہیں.
مگر میرے ساتھ کسی نے ابھی تک اس آئینی ترمیم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, کوئی ڈسکشن سامنے نہیں آئی. لیکن ملک کے جو مسائل ہیں, جس طرح پانی کا آپ نے مسئلہ کہا, یہ ڈیزاسٹر کا مسئلہ ہے, ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں طریقہ کار میں اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ تو ہونی چاہیے. اگر سارے وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے سارا کا سارا 100% ہی اگر ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے تو کیسے چلے گی وفاقی حکومت؟ ابھی آپ نے جو رافیل گرائے ہیں کیا ہوا میں اڑ گئے؟ یعنی ہماری طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو تھوڑا سا لبرل ٹائپ سمجھتے ہیں, جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سکون امن سے رہنا چاہیے, میری طرح کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں کسی غریب آدمی کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, بالکل اسی طرح اس دنیا میں کمزور ملک کے رہنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے. آپ میں اور غزہ میں کیا فرق ہے؟ آپ کے بچوں میں اور فلسطینی بچوں میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور سیریا میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور لبنان میں کیا فرق ہے؟ آپ کے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ صرف یہ فرق ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کمزور ہوتے, جس دن ہندوستانی 80-85 جہاز اڑے ہیں, 85 سے 87 جہاز اڑے ہیں, ان میں سے ہر جہاز میں 5 میزائل لگے ہوئے تھے. 80 کو 5 سے ضرب دے لیں, 400-450 میزائل لے کر جب جہاز اڑے پاکستان میں, تو آپ کے خیال میں وہ صرف ایک بھاولپور کا مدرسے کے ساتھ کی آبادی کے اوپر ایک میزائل گرانے کے لیے اڑے تھے؟ وہ آپ کو وہ سبق سکھانے کے لیے اڑے تھے جو فلسطین میں انہوں نے سکھایا ہے. وہ ایک آپ کے اوپر ہیجمنی مسلط کرنے کے لیے نکلے تھے, ایئر پاور دکھانے کے لیے نکلے تھے کہ ہم پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہیں. لیکن جب جواب ملا, جو پرندوں کی طرح جب ان کے رافال نیچے گرنے شروع ہوئے, وہ کیوں گرنے شروع ہوئے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے ڈیفنس کو کمپرومائز نہیں کیا. اگر ہم بھی ڈیفنس کو کمپرومائز کر دیں, اگر ہمارا طریقہ کار نہ رہے اپنے ڈیفنس کو فائنینس کرنے کا, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا مستقبل غزہ کے بچوں سے یا سیرین بچوں سے کیا مختلف سر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس بجٹ کو بڑھانا ہے. اس سٹرکچر کے تحت وہ نہیں بڑھ سکتا, اس میں ہمیں بہت سی ریفارمز کرنی ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں آئینی ترمیم بھی کرنی پڑے گی. ہمیں واٹر ایمرجنسی کی طرف میں نے بس آخری بات آپ کی نہیں کی, وہ آپ نے کی ہے. میں یہ باقی تمام باتیں کی ہیں کہ ہمیں دفاع کے لیے ضرورت ہے, پانی کے لیے ضرورت ہے, ڈیفنس کے لیے ضرورت ہے, وفاقی حکومت چلانے کے لیے ضرورت ہے, صوبوں کو پیسے دینے کی ضرورت ہے, صوبوں میں تعلیمی نظام بڑھانے کی ضرورت ہے, صوبوں میں سینیٹیشن کا طریقہ کار اور سیف ڈرنکنگ واٹر پہنچانے کی ضرورت ہے, صوبوں میں صحت کے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. اس وضع قطع کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے ایک سیاسی کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے چاہے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہو, چاہے آپس میں ڈسکشنز کی ضرورت ہو, چاہے CCI کے فورم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو, چاہے آئین کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہو, چاہے کوئی قانون بدلنے کی ضرورت ہو, وہ تو طریقہ کار ہے. بات تو یہ ہے کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی, یہ تمام چیزیں ملک کے لیے بنی ہیں نا. ملک تو نہیں بنا کسی چیز کے لیے, کسی قانون کے لیے تو ملک نہیں بنا. ہو رہی ہے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں گورننس تو بہتر ہونی چاہیے, چاہے آپ ڈسٹرکٹس کو مضبوط کر دیں. دیکھیں جس شکل میں ہم کام کر رہے ہیں, اس شکل کے اندر کام نہیں ہو سکتا. یعنی ان مینیجبل جو ایریاز ہیں ان کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. مینجمنٹ کے اندر ایک بڑی کلیئر ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں اسپیکٹرم آف کنٹرول. اس کنٹرول کے اسپیکٹرم سے زیادہ آپ کو دیا جائے تو آپ اس کو نہیں چلا سکتے. اب آپ ڈیولوشن کے ذریعے اپنی جو آپ کی وہ ڈسٹرکٹ حکومتیں ہیں, آپ ان کو مضبوط کریں, آپ نئے صوبے بنا لیں, آپ ایڈمنسٹریٹو نئے یونٹس بنا لیں جو مینیجبل ہوں, جن کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہو جو اسے کنٹرول کر سکے, تو ملک چل سکتا تو ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے تو نئے انتظامی یونٹس یا مضبوط مزید افیکٹو یعنی آپ انتظامی یونٹس کی ڈیوالو طرف کر جانا کے, وہ ہوگا. کیا آپ اس کو بولتے ہیں, وہ جو ہمارا نظام ہوتا ہے جو لوکل گورنمنٹ کا, آپ اس کو بھی امپاور کر سکتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا سکتے ہیں, آپ پروونسز بھی بنا سکتے ہیں. مگر جو صورتحال اس وقت ہے یہ مینجمنٹ کے نقطۂ نظر سے مؤثر نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتا, یہ بالکل بکھر جائے گا تمام چیزوں کا شیرازہ. یعنی آپ مجھے بتائیے, اب میں عجیب سی بات ہے,
کہ کچھ 185 ملک ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو چیز کرتے ہیں. ہم کو میرے خیال میں 167 یا 167 کچھ اس طرح کا نمبر ہے. کون سا نمبر برا ہے بھائی؟ 165 اور 167 آؤٹ آف 185. واٹ از اے بیڈ نمبر؟ آپ مجھے یہ بتائیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 165 یا 60 64 ملک ہیں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ہم کو 147 ہے. واٹ از اے بیڈ نمبر؟ 162. آپ کس وقت پہنچ کے آپ کو یہ خیال آئے گا کہ وی آر ایٹ اے بیڈ نمبر؟ اور اگر بیڈ نمبر پہ ہیں تو کب آپ سوچیں گے کہ اس بیڈ نمبر کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ انتظامی یونٹس بننے کے راستے میں خود خاص طور پہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں رکاوٹ ہیں. یہ کس حد تک یہ دوسری کون سی؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے زیادہ کہا جاتا ہے. میں تو نون میں ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ یعنی مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں, مسلم لیگ نون ملکی ترقی کو سپورٹ کرتی ہے, اور مسلم لیگ نون ملکی ترقی کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو کئی تجاویز سامنے رکھی. مجھے اس کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنا چاہیے, صوبوں کے لیے لیکن لوکل گورنمنٹ کو تو آپ کی جماعت نے بھی ارے بھائی, میں نے کب کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوکل گورنمنٹس کی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. اگر پروونسز کی بھی کوئی ڈبیٹ آئے گی تو جو مجھے اس وقت سمجھ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا اور اپنی سیاسی جماعت کے سامنے بھی رکھ دوں گا. صحیح. اچھا, بس اب ہم آخر اپنے انٹرویو کے اختتام کی جانب سر بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے تو مزہ آنا شروع ہوا. یہ بتائیے کہ اب آپ نے چونکہ شروع میں بھی جس طرح کہا کہ گلیشیئرز پھٹنے کی ریزن اصل میں کیا ہے, آپ نے کلاؤڈ برسٹ کی ریزن جو ہے وہ بتائی, گلیشیئر پھٹنے کی ریزن کیا ہے, اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہمارا تو کاربن ایمیشن میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہی نہیں, ہم تو بہت کم ترین کاربن ایمیشن والے ان ملکوں میں آتے ہیں, سزا ہمیں سب سے زیادہ کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیے, سزا تو ہے جغرافیے کی. آپ گلیشیئرز کے ساتھ رہتے ہیں, جزا بھی آپ کو ہے کہ آپ کے ہاں اتنا پانی بہتا ہے, سزا بھی آپ کو ہے کہ اگر وہ گلیشیئرز برسٹ کریں گے یا میلٹ کریں گے. تو اگر گلیشیئرز نہ ہوتے اور یہ لک و دک صحرا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ فصلیں ہی نہ اگ پاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ پانی ہی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مانسون کی بارشیں ان پہاڑوں کو ہٹ کر کے برستی نہ تو کیا ہوتا؟ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس وجہ سے سزا نہیں ہے, جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا اسی میں اس کا جواب بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہپوکریسی یا دوگلا پن وہ ہے اس کی وجہ. دنیا کے 7 ملک جو ہیں یا 8 ملک جو ہیں وہ دنیا کی 70% کاربن ایمیشن کرتے ہیں جس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. پاکستان ان میں نہیں ہے, پاکستان ان میں نہیں ہے. اور ایک بڑا ملک جو ہے اس نے سب کو کہہ دیا بز آف, میں تو یہ ٹریٹیز کو ہی نہیں مانتا, میں تو باہر نکلا, تم جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے, ہم تو اسی طرح ہی کلائمیٹ کو برباد کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ ہپوکریسی. اب جو بڑی ہپوکریسی وہ یہ ہے کہ اگر یہ ملک کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں, انوائرمنٹ کو کھا رہے ہیں پیک مین کی طرح, ایمٹ کر رہے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ اور گرین ہاؤس گیسز جو پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہی ہیں, کچھ ملک کھا رہے ہیں انوائرمنٹ کو, تو پیسے ان لوگوں کو ملنے چاہیے نا جو اس کے متاثرین ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ تو ڈیولپمنٹ اپنی کر رہے ہیں. آپ ذرا شومی قسمت دیکھیں یا ہپوکریسی دیکھیں یا دوگلا پن دیکھیں کہ وہی 7-8 ملک دنیا کی 85% گرین انویسٹمنٹ لے رہے ہیں. یعنی جو تباہ کر رہا ہے وہی پیسے گرین انوائرمنٹ کے لے رہا ہے, جو تباہ ہو رہا ہے اس کو تو ایسے جیسے وہ کوئی ویگا بانڈ ہے دنیا کی پیریفری پہ, ایز ایف کوئی ہاتھی ہے, 2 3 4 7 بڑے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم گھاس ہیں جس کے اوپر وہ ٹرمپل جس کو کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ہپوکریسی روکنی ہوگی. اس ہپوکریسی کو روکنے کے لیے دنیا کے ہر فورم پہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی, اور ابھی ہم نے اٹھائی ہے. ابھی آپ جب اگلا پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پلاسٹک ٹریٹی میں کیا بات کر کے آیا ہوں, اور ہر جگہ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ تباہ تو تم کر رہے ہو اور پیسے بھی تم ہی لیے جا رہے ہو. ارے تباہ تو ہم ہو رہے ہیں تو پیسے تو ہمیں ملنے چاہیے. وہ پلیجز کدھر گئے؟
کہاں گئے؟ $1 million کے. آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا اتنا بڑا ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی ایک ہم نے لیڈرشپ بھی دکھائی، بنوایا بھی، دنیا نے نہیں دیے پیسے. زیرو ہے ابھی تک ڈرا ڈاؤن، زیرو، صفر سے بھی کم کچھ ہوتا ہے. اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں پچھلے سال تک دنیا نے $70 ملین ڈالے تھے پچھلے سال تک. اب کچھ وعدے وعید کیے ہیں کہ 200-300 ڈال دیں گے، ہمیں صفر ملا ابھی تک. اس وجہ سے بھائی یہ دنیا کی ہپوکریسی، یعنی وہ ملک جو دنیا کو برباد کر رہے ہیں ان لوگوں کی ہپوکریسی جب تک آپ کنفرنٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک وہ تمام غریب ممالک، یعنی 8 ملک اگر 85% فائنینسنگ لے جاتے ہیں تو باقی ساری دنیا جو ہے وہ 15%، تو اس میں سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ تو جب تک یہ تمام ملک کھڑے نہیں ہوں گے اور یک زبان نہیں ہوں گے اور ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ یا تو تم کلائمیٹ کو تباہ کرنا بند کر دو، ورنہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہاں پہ ری سائیکلنگ انڈسٹری ہونی چاہیے، وہاں پہ پانی کے بہاؤ کے لیے جو زوننگ کے لیے انفراسٹرکچر بنانا ہے وہ بنانا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ ہپوکریسی ہوگی، تب تک یہی چلتا رہے. اچھا، گلیشیئرز جو ہیں ہماری، وہ بات وہ بیچ میں ہی وہ اسی لیے میلٹ ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا، جو کاربن ایمیشن ہوتی ہے اسے ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے. ٹیمپریچر انکریز کی وجہ سے ہی کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، ٹیمپریچر انکریز کی وجہ سے ہی کلائمیٹ، یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ میلٹ ہو رہے ہیں، ٹیمپریچر انکریز سے ہی یہ گلوف بن رہا ہے. کچھ حصہ ہم بھی ڈال رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے سارے درخت کاٹ دیے، ہم نے تمام بستیوں میں اپنے وہ ہوٹل بنا دیے، تو کچھ ہمارا اتنی اسپیڈ سے گلیشیئر پگھلتے رہے تو کیا پاکستان کا پانی ختم ہو جائے گا عام آدمی کی زبان میں؟ مجھے یہ جب تک آپ ایک مؤثر سائنٹیفک ماڈلنگ نہ کر لیں، میرے خیال میں اس طرح کی وہ اشتعال انگیز بات کرنا جو ہے، کیونکہ اس پہ بات بہت ہوتی ہے نا. وہ ہوتی ہے، مگر گلیشیئر بن بھی رہے ہیں، گلیشیئر کم بھی ہو رہے ہیں کم. لیکن جب تک کوئی سائنٹیفک ایویڈنس میرے سامنے پورا ماڈل نہیں آئے گا تب تک میں ایسی بات کرنے سے گریز کروں. آخری سوال یہ ہے، سب سے بڑا یعنی دشمن اس سے بھی زیادہ خطرناک اس وقت کلائمیٹ چینج ہے. صرف پاکستان کی حکومت نہیں، آپ دیگر ممالک کی حکومتیں بھی دیکھیں، یہ کلائمیٹ چینج کو ایسے لگتا ہے حکومتیں سیریس ہی نہیں لیتی. تباہی ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں بھی، اس وقت حکومت جو ہے وہ وزٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، سب کچھ آتا. کیا کابینہ کے اجلاسوں میں، حکومت کی فیصلہ سازی میں کلائمیٹ چینج جو ہے یہ پرائیورٹی پہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی تک وزیر اعظم کی، جب سے میں کلائمیٹ، پہلے تو شاید میں اتنی اٹینشن بھی شاید دیتا تھا کہ یا نہیں دیتا تھا، کوئی ایک بھی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کلائمیٹ چینج کا وزیر اعظم ذکر نہ کریں. جو ابھی آپ نے بات کی ہے، چند گھڑی پہلے وزیر اعظم نے کابینہ میں کیا اور ایسے کر کے اشارہ کیا ہے مجھے کہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ، یو آر رسپانسبل. اور یہ بھی کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے تم سے حساب لوں گا 1-2 ہفتے کے اندر. کیا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم اس معاملے پہ، یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب آپ کے پاس وقت کم ہے، ہم نے ایک پوری نئی اسٹریٹجی بنائی ہے. اگر آپ دوبارہ مجھے تکلیف دیں گے، مختصراً اگر آپ بتا دیں. تکلیف نہیں، آپ کو مجھے اگر دعوت دیں گے کہ میں تکلیف دوں، اگر میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے دوبارہ دعوت دیں گے کہ میں یہاں پر آ کے آپ کو تکلیف دے سکوں، تو میں ضرور آپ کے سامنے پوری مؤثر ایک طریقے سے اپنی اسٹریٹجی پیش کروں گا. ابھی میرے پاس ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے 2 لائنیں بولوں پھر آدھی بات رہ جائے اور آدھی سمجھ نہ آئے. تو I don't want to throw the baby out with the bath water. Therefore, whenever you are ready to do a program on the strategy for climate change, I'm at your service. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، ہمیں بڑا تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے جو اس وقت تھریٹس ہیں وہ کیا ہیں اور پاکستان کس طرح سے ان سے نمٹ سکتا ہے. ناظرین، آنے والی جو پوڈ کاسٹ کی سیریز ہیں اس میں اس پہ مزید بات کریں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.